ڈرامہ عشق میں تیرے صدقے کی آج کی قسط میں ذوالفقار شاہ نے جس طرح نور پر غصہ کیا وہ واقعی سمجھ سے بالا تر تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ حور کی موت کے بعد ذوالفقار شاہ کے مزاج میں نہ صرف نرمی آ جائے گی بلکہ وہ غصہ کرنا بالکل ہی چھوڑ دے گا۔ حور ہمیشہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ اپنا غصہ کم کرے، اسی لیے تو اس نے اسے سائیکائٹرسٹ کے پاس کونسلنگ کے لیے بھی بھیجا تھا۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات کہ ذوالفقار شاہ کے اسی غصے کی وجہ سے ہی تو حور کی موت ہوئی تھی، نہ وہ غصے میں آ کے گاڑی بھگاتا اور نہ ہی حور کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا۔ عام طور پر بھی دیکھا جائے تو جب کوئی بہت ہی پیارا شخص دنیا سے چلا جائے تو انسان اس کی ادھوری خواہشات پوری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر یہاں تو معاملہ الٹ نظر آیا۔ اگر حور کے جانے کے بعد ذوالفقار کی انا اور غصہ واقعی ہی ختم ہو جاتے تو اس کا کردار کہیں زیادہ مضبوط اور متاثر کن ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف نور کا کردار بھی کچھ کنفیوژن پیدا کر رہا ہے۔ پچھلی قسط میں وہ پولیس اسٹیشن سے رکشے پر بڑے آرام سے گھر پہنچ گئی، اسے گھر کا ایڈریس اچھے سے معلوم تھا، لیکن آج اچانک وہی نور اپنے گھر کا راستہ بھول گئی۔ خیر، ڈرامائی موڑ دینے کے لیے شاید ایسا دکھایا گیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں سالار اور اس کی ماں انجم کی۔ سالار تو نور سے چھٹکارا چاہتا ہے، مگر انجم کی منطق سمجھ نہیں آتی۔ وہ نور سے بے پناہ محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہے۔ ایک مثبت اور نرم دل پھپھو کا کردار دکھایا گیا ہے، مگر ان کی محبت کہیں نہ کہیں حد سے بڑھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعی ہی نور سے محبت کرتی ہیں تو کیا انہیں نور کی آنکھوں میں چھپا دکھ نظر نہیں آتا؟ وہ ہر وقت نور کو یہی سمجھاتی رہتی ہیں کہ اگر تم بن سنور کے شوہر کے سامنے جاؤ گی، اس کی خدمت کرو گی تو ایک دن وہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ نظریہ حقیقت سے کتنا دور ہے۔ ہمارے معاشرے میں نکاح کے بعد بھی کتنی ہی خواتین ہیں جو شوہر کے ظلم سہتی ہیں، تو کیا صرف میک اپ اور توجہ سے سب کچھ بدل جاتا ہے؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ جب سالار اور نور کا نکاح ہو ہی چکا تھا تو رخصتی میں دیر کس وجہ سے کی گئی؟ بھائی نور نے اگر اسی گھر میں آنا تھا تو نکاح والے دن ہی اسے رخصت بھی کر لیتے، اور اگر رخصتی میں دیر ہی کرنی تھی تو نور بار بار سالار کے کمرے میں کیا لینے جاتی ہے؟ نور تو شاید نہ بھی جانا چاہے، لیکن یہ انجم میڈم ہی بار بار نور کو سالار کے کمرے میں بھیجتی ہیں، کبھی سالار کے لیے کھانا دے کے تو کبھی اس کے لیے کافی دے کے، اور وہ بھی نور کو خوب سجا سنوار کے۔ کبھی سالار سے کہتی ہیں کہ بھائی نور کو یونیورسٹی بھی پک اینڈ ڈراپ تم ہی دو گے، اسے کہیں باہر گھمانے بھی لے کے جاؤ گے، اور نور کی شاپنگ بھی تم ہی کراؤ گے۔ اگر نور پر سالار کے کمرے میں جانے پر بھی پابندی نہیں ہے، سالار اور نور نے باہر بھی ایک ساتھ گھومنا ہے، تو پھر رخصتی اور کہتے کسے ہیں؟ ادھر جناب ذوالفقار شاہ ہے جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بار بار نور کے آس پاس ہی دکھائی دینے لگا ہے، کبھی اس کے گھر کے باہر، کبھی یونیورسٹی کے باہر۔ آگے چل کر اسے معلوم ہو جائے گا کہ جس لڑکے سے نور کا نکاح ہوا ہے وہ نہ صرف نور کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی توہین بھی کرتا رہتا ہے، اور یہ بات ذوالفقار شاہ برداشت نہیں کر پائے گا، شاید اس لیے کہ نور اسے حور کی یاد دلاتی ہے۔ جب بھی سالار نور کی بے عزتی کرے گا ذوالفقار شاہ کو یوں لگے گا جیسے یہ سب حور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائے گا کہ ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے اس کے دل میں اتنی بے چینی آخر کیوں ہے۔ اور اب جیسا کہ نور کا داخلہ ایک بڑی ایلیٹ یونیورسٹی میں ہو چکا ہے، وہاں وہ سادہ سے لباس میں نظر آئے گی اور یقیناً اس کے حلیے کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، لیکن وہی اسٹوڈنٹ جو آج نور کے حلیے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں آگے چل کے نور کی ذہانت کی وجہ سے اس سے متاثر نظر آئیں گے۔ اور چونکہ انجم نے نور کی یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی سالار کو ہی ذمہ داری سونپ رکھی ہے تو سالار بہت چڑھتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ایک سادہ سرکاری اداروں میں پڑھنے والی لڑکی اتنی بڑی یونیورسٹی کے ماحول میں آخر کیسے سروائیو کر پائے گی، اور ویسے بھی سرکاری سکولوں کا جو تعلیمی معیار ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ نور اس یونیورسٹی کا ایک سیمسٹر بھی پاس کر پائے گی۔ نور یہ سب سن کر دل میں عزم کرے گی کہ وہ صرف پاس نہیں ہوگی بلکہ ٹاپ کرے گی اور گولڈ میڈل لے کر ہی یونیورسٹی سے نکلے گی۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے ناظرین
کہ نور کو جس دن گولڈ میڈل ملے گا اس دن مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ذوالفقار شاہ ہی ہوگا۔ خیر، اب سالار جس طرح نور کی انسلٹ کر رہا ہے اور اس کے یونیورسٹی جانے پر آبجیکشن کر رہا ہے، سالار کے فادر مرتضی صاحب کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سالار نور کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی اس نے اس رشتے کو دل سے ایکسپٹ کیا ہے۔ وہ انجم سے پوچھتے ہیں کہیں تم نے زبردستی یہ رشتہ جوڑ کر سالار کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ مگر انجم کو یقین ہے کہ وقت کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی اور ایک دن آئے گا کہ سالار نور کو دیوانوں کی طرح چاہے گا۔ یہ تو انجم صاحبہ کی خام خیالی ہے، کیونکہ ابھی تک تو سالار نور کو صرف ذہنی اذیت ہی دے رہا ہے، اور وہ اس کو اس حد تک ذہنی اذیت دے کر اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جہاں نور خود سالار سے طلاق کا مطالبہ کرے، تاکہ سالار کی نور سے جان بھی چھوٹ جائے اور اپنی ماں کی جائیداد سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑیں، اور اس رشتے کے ٹوٹنے کا سارا قصور نور کے سر ٹھہرے۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سالار آگے چل کے نور کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ نور پر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا کہیں نہ کہیں سے ذوالفقار شاہ سامنے آ جائے گا اور وہ نور کی مدد کرے گا۔ نور خود بھی حیران ہو جائے گی کہ جب بھی میرے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے یہ لڑکا کیسے فرشتہ بن کے میری مدد کو پہنچ جاتا ہے، اور آگے چل کے تنہائی میں نور نہ چاہتے ہوئے بھی ذوالفقار شاہ کے خیالوں میں گم رہنے لگے گی۔ اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ سالار کے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے ذوالفقار کے بارے میں سوچنا گناہ ہے، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ایک انسان جب آپ کی ہر مشکل میں آپ کے کام آئے تو انسان خود بخود اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ادھر نور کی کزن فرحہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ابھی تو صرف نور اور سالار کا نکاح ہی ہوا ہے نا، رخصتی تو نہیں ہوئی۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے رخصتی سے پہلے، اور یہ نکاح تڑوایا جا سکتا ہے۔ وہ یقیناً آگے چل کر کوئی نہ کوئی چال چلے گی، مگر اگر نکاح ٹوٹ بھی گیا تو شاید یہ نور کے حق میں تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ سالار جیسا شوہر کسی کے لیے نعمت نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ ذوالفقار کا بار بار نور کے پیچھے آنا، اس کے والد افتخار شاہ تک بھی یہ بات پہنچ جائے گی۔ جب وہ نور کو دیکھیں گے تو چونک اٹھیں گے کہ جس حور کو میں نے دفن کیا تھا خود اپنے ہاتھوں سے، وہ دوبارہ زندہ ہو کر سامنے کیسے آ گئی؟ اور ادھر ماریا جو بار بار ذوالفقار کو شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، کبھی محبت سے اور کبھی اس کے باپ کو بلیک میل کر کے، لیکن ذوالفقار ہر بار ماریا کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ذوالفقار کے بار بار انکار کے بعد آخر ماریا بھی نور تک پہنچ جائے گی۔ تو ناظرین، آگے چل کے نور کے دشمن بڑھنے والے ہیں، سالار، افتخار شاہ، ماریا اور نور کی کزن فرحہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب کے مقابلے میں اکیلا ذوالفقار کس طرح نور کا ساتھ دیتا ہے، اور کیا واقعی ہی اسے خوشیوں بھری زندگی دے پاتا ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اور ہمارا ریویو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔